السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. محترم حضرات، ہم سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے وار پروگرام کر رہے ہیں اور آج اس کا 191 سیریل ہے، 191. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو مکمل کرائے اور اس کے طفیل میں ہم سب کو اپنی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی تربیت کس طریقے سے کی. تو جو اچھائیاں، جو خوبیاں انسان میں ہونی چاہیے، وہ خوبیاں جس سے کہ سوسائٹی میں امن و امان قائم ہو، آپ نے خاص کر اس پر توجہ دی. کچھ باتیں ہم نے بیان کی ہیں، آج بھی ہم 2 باتیں انشاءاللہ بیان کریں گے. اس میں سے ایک چیز ہے عہد کی پابندی. عہد کسی قسم کا ہو، وعدہ کسی قسم کا ہو، اس کی پابندی. معلوم نہیں ہے آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ نہیں ہے. سب سے پہلا جو ہم نے عہد لیا ہے اللہ سے، وہ ہماری پیدائش سے، یعنی یہ جو پیدائش ہے، اس پیدائش سے پہلے ایک پیدائش ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت قیامت تک کے سارے لوگوں کو اللہ نے پیدا کیا. لوگ چیونٹی کے مانند تھے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں سے اس بات کا عہد دیا کہ الست بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ساری جتنی مخلوق اس وقت تھی، سب نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں. سب سے پہلا یہ وعدہ ہم نے زندگی میں کیا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ ایکسکیوز پیش کرے کہ صاحب ہم کو تو وہ وعدہ یاد ہی نہیں ہے. اس کا 2 جواب ہے. ایک جواب تو یہ ہے کہ انسانی فطرت میں توحید جو ہے وہ حقیقت میں اسی وعدے کا ریفلیکشن ہے. نہیں سمجھے میری بات؟ ہماری فطرت میں توحید ہے. وہ جو توحید ہماری فطرت میں ہے، ہمارے نیچر میں ہے، وہ حقیقت میں اس وعدے کا ریفلیکشن ہے. اس پر پھر ایک اعتراض اٹھ سکتا ہے کہ جب توحید فطرت پہ ہے تو ساری دنیا کو شرک چھوڑ کر توحید کرنا چاہیے. یہ سوال اس پر اٹھتا ہے. حقیقت یہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے، وہ چاہے کسی کے گھر میں پیدا ہو، فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اور آپ نے فرمایا وہ فطرت اسلام ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ فَأَبْوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ كَمَا قَالَ. آپ نے فرمایا کہ اس کے والدین اس کو یہودی بناتے ہیں اور اس کو نصرانی بناتے ہیں اور اس کو مجوسی بناتے ہیں. کچھ دن مولانا تھانوی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ اگر وہ اسی حالت میں انتقال کر جائے، ایک آدمی ایک غیر مسلم کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، اس کا کیا قصور ہے؟ وہ شرک کر رہا ہے، کیونکہ اس کے تو پیرنٹ نے وہی سکھایا، وہی وہ کر رہا ہے. مولانا تھانوی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آتا ہے اس کی لائف میں، بالغ ہونے کے بعد، وہ اس کی جو پہلا وعدہ تھا وہ وعدہ اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں یہ غلط ہے. انہوں نے کہا کہ اگر ایسی کیفیت نہیں پیدا ہوئی اور بندہ مر گیا
تو اس بندے سے جو ہے نا وہ بحیثیت کافر کے سوال جواب نہیں ہوگا. اس کی زندگی میں یہ لمحہ آتا ہے. آنے کے بعد اب وہ وہاں سے ارادے کے ساتھ کافر بنتا ہے، کیونکہ وہ جو اس کے دماغ میں بات آئی کہ یہ بات سچی ہے، اب اس پر عمل نہیں کرتا. بہت سی رکاوٹیں ہیں، کبھی اس کا اپنا بینیفٹ ہوتا ہے، کبھی سوسائٹی ہوتی ہے، کبھی شرم و حیا ہوتی ہے، کبھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. تو وہاں سے اس کا ڈے 1 ہوتا ہے، پہلا دن ہوتا ہے اس کے کفر کا. تو وہ کہاں سے بات آتی ہے؟ وہ اسی وعدے سے بات آتی ہے جو اس نے وعدہ کیا کہ اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہمارے رب ہیں. وہ حقیقت میں انسان کے مزاج میں پڑی رہتی ہے جو کبھی نہ کبھی ریفلیکٹ کرتی ہے. تو سب سے پہلے تو ہم کو اس عہد کی پابندی کرنی چاہیے. آپ دیکھیں کہ سورہ فاتحہ ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے. یقینی بات ہے کوئی چیز تو اس میں ضرور ایسی ہے کہ اللہ نے اس کو قیامت تک کے لیے ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنے کی بات کہی ہے. کوئی بات تو ہے اس کے پیچھے راز ہے کچھ نہ کچھ، ورنہ یہ کہا جا سکتا تھا بھائی کچھ بھی پڑھ لو. لیکن سورہ فاتحہ کو ہر نماز میں ہر رکعت میں پڑھنے میں بھی حقیقت میں کیا ہے کہ اس میں پروردگار عالم کی صفات کا ذکر ہے. اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ مالک یوم الدین ہے. ان باتوں پر آپ غور کریں، کیونکہ آدمی جو شرک کرتا ہے، جو اپنے اس وعدے سے بچلتا ہے، وہ اللہ کے بارے میں نہیں بچلتا ہے. یہ بات آپ کو کئی مرتبہ بتایا ہوں کہ معاملہ پھنستا ہے آ کر کے اللہ کی صفت میں. اللہ ہے اس میں معاملہ نہیں پھنستا ہے، اللہ کی صفت میں معاملہ پھنستا ہے. سورہ فاتحہ میں صفت کا ذکر کیا گیا جان بوجھ کر کے. تو حقیقت میں سب سے پہلے ہم کو اس وعدے کی طرف خاص توجہ دینی چاہیے، جس کی طرف ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وعدہ ہی نہیں ہے. ہمارے پاس جو وعدے کا تصور ہے وہ تصور یہ ہے کہ میں نے کسی سے بات کہی بھائی آج ملیں گے 4 بجے، وعدہ کیا نہیں ملا. مین وہ بھی وعدہ ہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ کی زندگی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی قرآن کریم ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ حضور کے اخلاق کیسے ہیں؟ آپ نے فرمایا کانا خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق قرآن ہے. جو قرآن میں لکھا ہے وہی آپ کا کیریکٹر ہے. صحابہ کا کیریکٹر کیا ہے؟ اگر دیکھا جائے تو رسول کی زندگی قرآن کی تفسیر ہے، صحابہ رسول کی تفسیر ہے. صحابہ کس کی تفسیر ہے؟ رسول کی تفسیر ہے. اسی لیے ہمارے یہاں اہل سنت والجماعت میں یہ بات مان لی گئی ہے کہ صحابی کو لحم عدول، شرعی امور میں صحابی پر جرح کی ہی نہیں جاتی ہے. شرعی معاملے میں ایک صحابی یہ نہیں کہتا ہے میں نے حضور سے سنا، یہ نہیں کہتا ہے میں نے حضور کو کرتے دیکھا. اگر وہ شرعی معاملے میں کوئی بات کہتا ہے تو یہ بات انڈرسٹوڈ ہے، یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ اگر اس نے نام نہیں بھی لیا ہے تو بھی یہ رسول کی جانب سے اس کو پہنچا ہے، لہذا اس نے یہ بات کہی ہے. بات سمجھے نہیں؟ تو صحابہ کی زندگی اور رسول کی زندگی عہد کے بارے میں کیا ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں. انہوں نے اگر وعدے کیے ہیں تو کس کس جگہ پر کیسے کیسے حالات میں وعدے پورے کیے گئے ہیں کہ تصور نہیں کیا جا سکتا. آپ کو معلوم ہے صلح حدیبیہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ لیا گیا. معاہدے کی ایک جو ڈرافٹنگ ہوئی تھی، جو لکھا گیا، اس میں ایک ایکٹ ایک دفعہ یہ تھی کہ اگر کوئی آدمی مکے سے مدینہ چلا جائے گا تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا، اور اگر مدینے سے مکہ کوئی آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے. ادھر نے کہا اوکے لکھو.
ابھی معاہدے پہ دستخط نہیں ہوئے تھے، اتنے میں ایک صحابی جو ان کے باپ نے ان کے گھر والوں نے زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا، ان کو جب معلوم ہوا وہ کسی طرح سے وہاں سے اللہ کے رسول کے پاس آئے، صلح حدیبیہ کے موقع پر زنجیروں میں جکڑے ہوئے، کہا اللہ کے رسول مجھے ان کافروں سے نجات دیجیے، میں مسلمان ہوں، مجھے آپ اپنے دامن میں جگہ دیجیے۔ فوراً معاہدہ ابھی لکھا گیا، دستخط نہیں ہوا تو انہوں نے کہا کہ صاحب ہم نے پہلے ہی کہا ہے ہمارا بندہ تمہارے پاس جائے گا تو تم کو واپس کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر سے تڑپ اٹھے کہ یہ رو رو کر کے اس بندے نے اللہ کے رسول سے کہا کہ آپ مجھے کہاں چھوڑ رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ میں وعدہ کر چکا ہوں، ابھی دستخط نہیں ہوئے تھے، کہا جا سکتا تھا بھائی ابھی لکھی جا رہی ہے، ابھی بات ہوگی، ڈسکس ہوگا، ابھی تو میں نے اس شک کو مانا ہی نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے صرف کہہ چکے تھے ٹھیک ہے بھائی لکھیے۔ آپ اندازہ کریں کہ ایسے موقع پر، اور جبکہ مسلمانوں کو اس وقت افراد کی سخت ضرورت ہے، اور اتنی سینسیٹیو صورتحال میں اللہ کے رسول نے اپنی زبان کا لحاظ رکھا اور ان کو کفر کی حالت والے مکے میں واپس کرنا پڑا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اس صحابی کی تڑپ نے، آپ معلوم نہیں کبھی اس پوائنٹ پر آپ نے بات سوچا ہے، اس صحابی کی تڑپ نے اس صلح حدیبیہ کا پورا نقشہ چینج کیا ہے۔ جب وہ وہاں سے گئے مکے، وہاں سے جب دوبارہ بھاگنے کے بعد مکے اور مدینے کے بیچ میں ان لوگوں نے خیمہ ڈال دیا۔ وہ لوگ جو مکے سے نکلنا چاہتے تھے، مدینے میں انٹرنس ممنوع تھا، بیچ میں انہوں نے جو ہے وہ خیمہ ڈال دیا، اور جب ادھر سے ان کا قافلہ جاتا تو وہ اس کو ڈسٹرب کرتے۔ وہ نتیجہ نکلا کہ انہوں نے کہا خدا کے واسطے آپ ان لوگوں کو، مکہ والوں کو مدینہ لے لیجئے۔ حقیقت میں اس صحابی کی وہ تڑپ تھی جس پر رب ذوالجلال نے اتنا زبردست پروگرام کیا کہ صلح حدیبیہ جس کو لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ ہار ہے، وہ جیت میں کیا ہو گئی؟ تبدیل ہو گئی۔ لیکن اللہ کے رسول نے اپنے وعدے کو وعدہ جانا۔ اب آئیے صحابہ پر، اللہ کے رسول بھی بڑی مثالیں ہیں۔ ایک بہت مشہور واقعہ ہے نا کہ حضور نے ایک صاحب نے کہا میں ابھی آتا ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک اس جگہ پہ کھڑے رہے۔ 3 دن تک کھڑے رہنے کا مطلب سمجھ لیجئے، دماغ میں آتا ہے پاخانہ ٹوائلٹ نہیں گئے ہوں گے، سوئے نہیں ہوں گے، نماز نہیں پڑھی ہوگی، یہ سمجھ لو کیا چکر ہے یہ 3 دن کا۔ جب ایسے ڈاؤٹ آتے ہیں، اگر یہ نہیں آپ کلیئر کریں گے تو آپ کو پوری شریعت پہ دھیرے دھیرے ڈاؤٹ آنا شروع ہوتا ہے۔ لہذا ایسے ڈاؤٹ ہمیشہ کلیئر کرنا چاہیے، اس کو پالنا نہیں چاہیے۔ میں جو ہو سکتا ہے اپنے طور پر خود کوشش کرتا ہوں کہ وہ آپ کا کراس کوسچن بھی جواب آتا رہے، لیکن اگر کبھی آپ کے ذہن میں ایسا ڈاؤٹ ہو تو اس کو لے کر گھر نہیں جائیں، آپ پوچھیں مولانا اس میں یہ بات آ رہی ہے، یہ کراس کوسچن ہو رہا ہے۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ 3 دن تک جو آپ نے ان کا انتظار کیا، اس کا مطلب تھا جو انہوں نے وقت دیا تھا اس وقت پر وہ 3 دن تک لگاتار وہاں کھڑے ہوتے رہ جاتے۔ جیسے میں نے ایک آدمی نے کہا 5 بجے ہم آپ سے ملیں گے، تو آپ 3 دن تک لگاتار 5 بجے وہاں جا کر کے کھڑے ہوتے رہے اور اس کا انتظار کرتے رہے۔ بعض لوگوں نے دوسری تشریح کی کہ اپنی ضروریات اور نماز کے علاوہ سارا وقت وہیں نکالتے رہے، اور وہ 3 دن کے بعد پلٹ کر کے آئے، محض یہ کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ میں آپ کا انتظار کروں گا۔ آپ اندازہ کریں کہ جس نبی کے ہم امتی ہیں، صرف اس ایک وعدے کی اگر ہم بات لے لیں تو ہم کہیں کھڑے ہی نہیں ہوں گے۔ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایک یہ جو بات کہنا چاہ رہا ہے اس کو غور سے سنیں۔ ایک چیز ہوتی ہے کہ جب ہم وعدہ کر رہے ہیں اسی وقت ہم کو یقین ہے کہ ہم نہیں پورا کریں گے، اس کے باوجود وعدہ کر رہے ہیں، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ ایک یہ ہے آپ نے کہا کسی سے کہ میں 5 بجے آؤں گا، راستے میں جام لگ گیا، بس چھوٹ گئی، پنچر ہو گیا، یہ سارے صورتحال ایک الگ معاملہ ہے۔ لیکن آپ نے 5 بجے آپ کو ملنا ہے اس بندے سے،
آپ کے گھر سے مدرسے کی دوری 20 منٹ کی، آپ نکل ہی رہے ہیں 5:30 بجے، یہ کیا مطلب ہوا؟ یہ کیا مطلب ہوا؟ بھائی 20 منٹ آپ کی دوری تھی، 4:40 پر آپ نکلتے، 20 منٹ میں نہیں پہنچتے کہ ایکسکیوز ہے، وہ صحیح بات ہے، چلو ٹھیک ہے، لیکن پہلے سے ہی 5:30 پہ نکلا جا رہا ہے، اس کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ تو سب سے بڑا گناہ، جیسے آپ نے قرضہ لیا، وعدہ کیا، وعدہ کے وقت ہی نیت یہ ہے کہ اس بندے کو دینا نہیں ہے ٹائم پر، یہ بڑا گناہ ہے۔ ہاں حالات ہو گئے، مجبوری ہو گئی، پیسے کا انتظام نہیں ہو سکا، ہم نے یہ سمجھا تھا کہ ہو جائے گا، نہیں ہوا، وہ سب اللہ دیکھ رہا ہے، بھلے بندہ نہ معاف کرے لیکن اللہ معاف کر دے گا کہ یہ واپس کرنا چاہتا تھا لیکن مسائل نے گھیر رکھا ہے، بیکاز آف دیٹ ریزن، اس وجہ سے بندہ واپس نہیں کر سکا۔ تو ہو سکتا ہے کہ عند اللہ گنہگار نہیں ہو، بندہ آپ کو سمجھ رہا ہو غلط ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اصل تو گناہ رب کے رجسٹر میں نہیں چڑھنا چاہیے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ جو چونکہ ان چیزوں کو ہم یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ یہ بھی شریعت میں کوئی چیز ہے۔ اب رسول کی زندگی آپ دیکھیں کہ ان سے کہہ دیا آؤں گا تو 3 دن تک، ذرا سی بات کہہ دی کہ مکہ آنے والوں کو واپس کر دیں گے، اتنی سنجیدہ صورتحال پر بھی آپ نے اس کو کیا کر دیا؟ واپس کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے، مجھے بہت چکر آ رہا ہے اس وقت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک قیدی پکڑا گیا، اس نے مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کا حکم دیا۔ جب قتل کے لیے لایا گیا تو حضرت عمر نے پوچھا کچھ تمہاری خواہش ہو تو بتاؤ۔ انہوں نے کہا مجھے پانی پینا ہے۔ کیا پینا ہے؟ پانی پینا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پانی دے دیں۔ جب وہ پانی کا گلاس لیا، منہ تک لے گیا تو اس نے کہا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میں جب پانی پینے لگوں گا تو اس حالت میں ہم کو قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک تم یہ پانی نہیں پی لو گے تب تک میں تم کو قتل نہیں کروں گا۔ اس نے اس پانی کو کیا کر دیا؟ پھینک دیا۔ پانی کو پھینک دیا، اور پھینکنے کے بعد حضرت عمر نے پوچھا یہ کیا کیا؟ اس نے کہا آپ نے کہا تھا کہ جب تک یہ پانی نہیں پی لیں گے تب تک ہم قتل نہیں، یہ پانی اب پیا نہیں جا سکتا۔ حالانکہ مقصد پانی پینا تھا، اس گلاس کا پانی نہیں تھا، لیکن اس نے اس ورڈ کو ٹیکنیکلی لحاظ سے ہینڈل کر لیا۔ حالانکہ شرعی لحاظ سے دیکھا جائے پوری گنجائش تھی مسئلے میں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو مسئلے کے کیڑے تھے، جانتے تھے کہ اس مسئلے کا، لیکن محض یہ کہ میں نے ایک جملہ کہا ہے کہ جب تک یہ پانی نہیں پیو گے، اور اس نے ٹیکنیکلی لحاظ سے اس جملے کو پکڑ لیا ہے، لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اس کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ یہ آپ اندازہ کر رہے ہیں کہ یہ کیسا یہ وعدہ ہے، یہ کیسا عہد ہے، زبان کی بات کو کیسے رکھا گیا ہے۔ یہ ایسے نہیں دنیا میں اسلام قائم ہو گیا، ایسے کیریکٹر پیش کیے گئے ہیں کہ لوگ ہل گئے۔ یہی حضرت عمر ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی بات ہے۔ ایک جگہ جنگ ہو رہی تھی، مسلمانوں کا پلڑا بھاری تھا۔ فوجیوں نے طے کیا کہ اگر اس قبیلے کی عورتیں پکڑی گئیں تو ان سے فدیے میں بڑی رقم لی جائے گی، یعنی لاکھوں میں لی جائے گی۔ وہ اتفاق سے سردار کی لڑکی پکڑ گئی۔ جب مال غنیمت تقسیم ہوا تو وہ ایک صحابی کے حصے میں آئی، ہوشیار تھی لڑکی۔ اس نے صحابی سے کہا کہ آپ مجھے چھوڑ دیں، میں سردار کی بیٹی ہوں، جو تم پیسہ کہو گے وہ میں تم کو دوں گی۔ پیسہ کتنا چاہیے بولو۔ یہ بیچارے 1000 سے زیادہ بڑی گنتی جانتے ہی نہیں تھے۔ ان کے پاس سب سے بڑی گنتی کیا تھی؟
انہوں نے کہا جب تک 1000 درہم نہیں دو گے ہم نہیں چھوڑیں گے. انہوں نے کہا تھا. اب جب دوسرے صحابہ نے سنا, انہوں نے کہا ہم نے تو بہت پہلے سے یہ پلان بنایا تھا کہ اگر یہ خاندان کی پکڑی جائے گی تو اس وقت اسلام کو اور فوجیوں کو پیسوں کی سخت ضرورت ہے, تو اس سے بڑی رقم لے کر اس کو چھوڑا جائے گا. کیونکہ ان کو معلوم نہیں تھا, لہذا ہم ان کے بات نہیں مانتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیس گیا. انہوں نے کہا کہ اگر انہوں نے کہا ہے کہ 1000 میں چھوڑ دیں گے, لازم ہے جس وقت وہ 1000 پے کرے گی آپ کو چھوڑنا پڑے گا. انہوں نے کہا یہ جانتے نہیں تھے. کہا قصور ان کا ہوا, اس کی سزا عورت کیوں بھگتے گی. دیکھیے یہ لاجک ہے, یہ فیصلہ ہے, یہ عدل ہے, یہ انصاف ہے. اور اس نے 1000 روپے دے دیا, اور دے کر کے کیا ہو گیا, وہ چھٹکارا پا گیا. اس قسم سے ہمارے پاس بے شمار واقعات ہیں. اس میں جو بات نصیحت کے طور پہ نکلتی ہے, ہم تو واقعات سن رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ اس بندے نے جس نے حضرت عمر سے کہا کہ یہ پانی جب تک نہیں پی لیں گے, اس کو کیا یقین تھا, پانی کیوں پھینکا, کہ یہ مسلمان ہے, زبان دے دیا ہے, یہ معاملہ یہ اس سے نکل کر آئی بات. واقعہ اپنی جگہ, غیر کو بھی اس بات کا یقین کامل تھا کہ اگر مسلمان اپنی زبان دے دے گا تو زبان سے نہیں پھرے گا, ورنہ وہ اتنی بڑی بات نہیں کرتا. وہ اگر دوسری جگہ ہوتا وہ ایسی کوئی حرکت کرتا ہی نہیں کہ ایسی چھوٹی سی بات میں کون, معاملہ اتنا سنگین ہے, پھانسی کی سزا ہو چکی, قتل کی, کون ہے. لیکن اس کو یقین کامل تھا کہ یہ مسلمان ہے, اور مسلمان اپنی زبان کا پکا ہوتا ہے. یہ بات اگر آج معاشرے میں صرف ایک بات, یہ بات ساری کمیونٹی, مسلمان کے علاوہ سارے لوگ یہ آپ کو بولنے لگے کہ صاحب مسلمان ہے, یہ وعدے کا پکا ہے, آپ جان لیں کہ پوری دنیا میں تمہارا جھنڈا گڑنا ہے. ہمارے پاس اس وقت من حیث القوم, من حیث القوم کا مطلب پوری مسلم کمیونٹی دنیا کی اگر ملا لی جائے تو ایک بھی صفت ایسی نہیں ہے جو غیر یہ کہتا ہو کہ صاحب ایسا مسلمان نہیں کر سکتا. ایک بھی چیز اس وقت موجود نہیں ہے, ایک بھی چیز نہیں ہے. سمجھے؟ یہ جو چیزیں ہیں, یہ چیزیں ہمارے رسول نے ہماری تربیت اس انداز میں فرمائی تھی. آج ہماری حالت اس لحاظ سے ہے. اب اس کے بعد یہ تو بندوں سے وعدے کی بات ہے, اللہ سے بھی وعدہ ہوتا ہے جس کو ہم نظر کہتے ہیں, منت ماننا کہتے ہیں. یہ بھی وعدہ اللہ سے ہوتا ہے. سب سے پہلے یہ اس سے بڑا وعدہ ہے, جو بندوں سے بھی زیادہ بڑا وعدہ کس کا ہے. آپ قسم کھاتے ہیں, منت مانتے ہیں, نظر مانتے ہیں کہ اللہ ایسا ہو جائے تو میں اس پر بحث نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ منت ماننا شرعی لحاظ سے اچھا یا برا. ہم اس وقت اس پر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے حوالے سے آپ نے اللہ سے ڈائریکٹ وعدہ کیا, لہذا اس وعدے کو پورا کرنا بھی بہت ضروری چیز ہوتی ہے. ایک بہت بڑے اسکالر ہیں, معلوم نہیں آپ کے حبلی میں بھی آئے تھے پچھلے 3-4 مہینہ پہلے, ڈاکٹر سجاد ندوی نعمانی. ایک مرتبہ انہوں نے UNO میں بھی جو ہے وہ اسلام کے اوپر تقریر کی تھی. ڈاکٹر سجاد نعمانی اس وقت بامبے میں رہتے ہیں. انہوں نے ایک واقعہ اپنی تقریر میں نقل کیا ہے, معلوم نہیں آپ کو اس کے پہلے بتایا ہے کہ نہیں بتایا ہے, کہ ایک عرب یورپ کے کسی کنٹری میں تاجر تھا, ایک مرڈر کے کیس میں پھنس گیا, قتل کے کیس میں. جب قتل کے کیس میں پھنسا, حالانکہ اصل میں وہ قاتل نہیں تھا. جب جج کے پاس معاملہ پہنچا تو سارے گواہ, بہت اس نے کوشش کی, لیکن جج نے فیصلہ کر دیا کہ صاحب یہ اصل قاتل ہے اور اس کو قتل کی سزا, اس کو پھانسی ہونی چاہیے. انہوں نے جج سے کہا کہ آپ نے جو بھی فیصلہ کیا ہے ٹھیک ہے, میں فیل ہو گیا, میں اپنے گواہ
ان کے آپ کے گواہ توڑ نہیں سکا، لیکن میں جس ملک کا رہنے والا ہوں وہاں پہ میں نے کچھ لوگوں کی امانت ہمارے پاس رکھی ہوئی ہے، ہم کو آپ اتنی مہلت دے دیں کہ میں جاؤں اور جا کر کے میں اس امانت کو جن لوگوں کی ہے پہنچا دوں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنے پھانسی کے دن سے پہلے واپس آ جاؤں گا۔ آپ بتائیے دنیا کا کون آدمی ہے جو اس کو چھوڑے گا؟ پہلی بات، غیر ملک کا معاملہ، بھئی اپنے ملک کا ہو چلو تم کہاں بھاگو گے، ہم پکڑ لیں گے، غیر ملک کا معاملہ۔ تو جج نے کہا دیکھو یہ مسلمان ہے، یہ جو کہہ رہا ہے یہ بات سچی ہے، یہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، یہ اپنے وعدے کو ضرور پورا کرے گا۔ تو جو سامنے جس کا قتل ہوا تھا اس نے جج سے بڑی بحث کی کہ یہ آپ چھوڑ دیں گے، چلا جائے گا یہ؟ تو جج نے کہا کہ میں اس کا ضامن ہوں، جج نے کہا کہ میں اس کی ضمانت دیتا ہوں کہ اگر یہ وقت پر واپس نہیں آیا تو جو سزا اس کی ہے وہ مجھے ہو جائے۔ آپ اندازہ کریں کہ جج کو کتنا یقین تھا۔ خیر، اچھا جج کیا ہوتا ہے؟ حالانکہ جب اتنا یقین تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے قتل نہیں کیا تو فیصلہ کر دینا چاہیے تھا اس کے موافق میں، یہ بھی تو کراس کوسچن آ رہا ہے۔ فیصلہ اس لیے نہیں کر سکتا تھا، اللہ کے رسول نے خود اپنے بارے میں بات فرمائی کہ کبھی کبھی چرب زبان وٹنس آ جاتے ہیں، گواہی آ جاتی ہے۔ میں آپ کو اگر فیصلہ کر بھی دوں اور وہ غلط ہو تو یہ نہیں سمجھنا کہ میں نے فیصلہ کر دیا ہے لہذا معاملہ ٹھیک ہے، تو اپنے ہاتھ میں آگ کا انگارہ لے کر کے جا رہے ہو، ہم نے کر کے فیصلہ کیا ہے۔ کیونکہ جب وٹنس سامنے ہو جاتا ہے تو جج اپنی مرضی سے بول نہیں سکتا، جو بولنا چاہتا ہے وٹنس پر ہی اس کو کیا کرنا ہے، ڈیسیژن لینا ہے۔ اگر وہ اپنی مرضی سے بول دے ایسے موقع پر تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس کا ذاتی معاملہ اس سے کچھ ہے، لہذا یہ اس میں انٹرفیئر کر رہا ہے۔ بہرحال وہ عرب تاجر گیا، جا کر کے اپنا امانت واپس کی، اپنے گھر والوں سے بتا دیا ایسا تو معاملہ ہے۔ وہ وہاں سے واپس، بحری سفر تھا سمندر کا، آنے میں جس دن کا وعدہ تھا، جس دن پھانسی تھی، اس نے کہا تھا میں ایک دن پہلے آ جاؤں گا۔ راستے میں کہیں جو ہے وہ طوفان ٹکرایا، لہذا وہ لیٹ ہوا۔ لیٹ کتنا ہوا؟ اتنا لیٹ ہوا کہ پھانسی کے ٹائم سے کچھ گھنٹے پہلے پہنچ گیا، اور اس نے کہا صاحب میں آ گیا ہوں اور مجھے پھانسی دے دی جائے۔ اب جج نے کہا کہ آپ بتائیے کہ یہ بندہ قاتل ہو سکتا ہے؟ اب اس کو ایک موقع مل گیا نا، اس نے کہا کہ یہ بندہ قاتل ہو سکتا ہے، پھر سے فائل کو کیا ہونا چاہیے، ریوائز ہونی چاہیے، کیونکہ اگر یہ قاتل ہوتا، یہ سچ اگر اتنا بول رہا ہے تو کبھی زندگی میں کہہ رہا ہے میں نے قتل نہیں کیا، اگر یہ وعدہ کا اتنا پکا ہے تو اس میں کیسے جھوٹا ہو سکتا ہے، لہذا اس کے کیس کو پھر سے ریوائز کیا جائے۔ ایسی ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں کہ بہت سے لوگ ہیں۔ کاندھلا ایک جگہ ہے سہارنپور ضلع میں، وہاں پر آج بھی، ابھی میں گیا تھا تو ملاقات بھی کیا، وہاں پر ایک مندر اور ایک مسجد کا ڈسپیوٹ، بہت پہلے کی بات ہے، انگریز کے زمانے کی بات ہے۔ زمین مندر کی تھی، دعویٰ مسجد والوں کا تھا، کیس انگریز